بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پھر عود الی الفطرت، فطرت اللہ، وہی دین حق کے اعادہ اقم وجہک پیچھے گزرا ہے نا. پھر آیا جب شرک ایسا موجب وبال ہے، فَأَقِمْ سیدھا رکھ چہرہ اپنا، للدین القیم واسطے دین قیم کے. دین قیم کیا ہے؟ ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم، خالص توحید والا دین. پہلے اس سے کیا ہے؟ ایسا دن کہ نہیں لوٹنا اس دن کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یوم اذن، اس دن، یصدعون، جدا جدا ہو جائیں گے باعتبار اجزاء کے، بکھرے بکھرے ہو جائیں گے. من کفرا، تخویف بہین طور کہ جس نے کفر کیا اس پر ہے کفر اس کا، یعنی وبال بھی بھگتے گا. ومن عمل صالحا، اور جو کرے گا عمل بھلے، فلانفسہم، بس اپنی جان کے نفع کے لیے، یمہدون، تمہید باندھ رہے ہیں، سامان کر رہے ہیں، ان کو اسی کا فائدہ ملے گا. لیجزیا، جس کا حاصل یہ ہے تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے بھلے، من فضل ہی، اپنے فضل سے. اور کافر فضل کا مستحق نہیں ہوگا، مومن ہوگا. انہو، اس لیے کہ اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو. انہو لا یحب الکافرین. ومن آیاتہ، 10ویں دلیل، اور اسی کے نشانات توحید سے ہے یہ کہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، بارش کی خوشخبری سنانے والی، تاکہ چکھائے تم کو بعد بارش کے، میں رحمت ہی، اپنی رحمت سے، رحمت کے منافع یعنی بارش کے منافع، والے تجری الفلکا، اور تاکہ جاری ہوں کشتیاں، بے امر ہی، اللہ کے حکم سے، والے تب تغو، اور چاہیے کہ تاکہ حاصل کرو تم اس کے فضل سے، یعنی حلال روزی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا حق مانو، حق مانو، اسی کی نعمتیں اسی کی طرف نسبت کرو. وَمِنْ آیاتِهِ، یہاں ایک اشارہ ابتدا صورت کی طرف بھی ہے کہ جب کہا سالی ہوتی ہے، ریت اڑ رہی ہوتی ہے، تو ظاہری اسباب نہیں ہوتے بارش کے. کئی بزرگ بیچارے پریشان ہو جاتی ہیں. اسی طرح تم اب آج مکہ میں بیٹھے ہو، رومیوں کے تذکرے کر رہے ہو، تو تم بھی ذرا اپنے حال کو دیکھ لو. تم اسی طرح جیسے بارش سے پہلے آدمی انتظار میں ہوتا ہے، لیکن جب بارش اللہ برساتا ہے تو ہر طرف سے خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں. تو جیسے حصی بارش پہ خوشیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کی نصرت والی بارش بھی آ کے رہے گی، اور اس کا بھی آپ مشاہدہ کرو گے. اس کی طرف بھی اشارہ ہے. بہرحال دلیل کیسے ہے؟ من آیاتہ ان یرسل الرياح، ہاں بھائی، بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، کہتے ہیں فساد کی وجہ تو بیان کی ہے بما کسبت، لیکن یرسلا، اصلاح کی وجہ نہیں بیان کی، کیونکہ اصلاح اللہ کا فضل ہے، اس کی اصل وجہ کیا؟ اللہ کا فضل. فساد کی وجہ بیان کی کہ وہ
بندوں کے کرتوت سبب میں، اور جو خالص اللہ کی رحمتیں ہیں فضل، تو اصلاح اسی کا نتیجہ۔ اس لیے اللہ کیوں ہمیں چلاتا ہے؟ اپنے فضل سے۔ مبشر یہ نہیں کہ تم نیک بڑے ہو، مبشرات بارش ہوتی ہے، بارشوں کی خبر دینے والی، تاکہ چکھائے تم کو اپنی رحمت سے۔ رحمت سے مراد بارش اور اس کے منافع اور فائدہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس کے امر سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اپنے اس کے فضل سے، تاکہ تم شکر کرو شرک نہ کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بشارت ہے مومنین کے لیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف، بس آئے ان کے پاس بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ فانتقمنا پس ہم نے بدلہ لیا ان لوگوں سے، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، مومن بچ گئے، وکانا اور ہے حقا علینا نصر المومنین، اور ہے ہم پہ لازم مومنوں کی مدد کرنا۔ اشارہ ہو رہا ہے، میں نے کہا نا کہ ابتدا سورت کی طرف بارش کی مثال دی، تسلی رکھو بارش آنے والی ہے۔ پہلے انبیاء نے مسئلہ بیان کیا، مجرموں کا ہم نے رگڑا نکال دیا، بچ مکہ والے بھی نہیں سکتے۔ تسلی رکھو، کیوں؟ علت کیا ہے؟ کانا حقا علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمہ بطور فضل کے لگا رکھا ہے۔ نصر المومنین، اس پر ایک حاشیہ ہے، ان ام الدرداء ان ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یرد عن ارض اخیہ۔ واہ، اس حدیث پہ بھی اگر تم عمل کر لو تو ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ ایک مسلمان آدمی ہے، اس کی عزت پہ کسی نے حملہ کیا، گالیاں دی، اس کی غیبت کی، ایک مجاہد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خبردار بکواس بند کر، اس کے بارے میں ایسی بات نہ کر۔ تو فرمایا جو اس طرح دفاع کرے مسلمان کی عزت کا تو اللہ پر حق ہے کہ ان یرد عنہ نار جہنم، کہ اس سے اللہ جہنم کی آگ دور کر دے۔ آج کل تو کام الٹا ہے، ایک آدمی کوئی بک بک کرتا ہے، ساتھ والا اور لقمہ دیتے ہیں، ہاں تجھے نہیں پتا مجھے اور بھی پتا ہے، شیطان ابلیس۔ لیکن یہ بھی ذرا دے، ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ دور کر دے گا۔ اور بابا بڑی دیر سے سویا ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت پڑھی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت پڑھی میں کیوں لایا؟ جو عام مومن کی عزت کا دفاع کرے اس سے جہنم کی آگ ہٹ گئی، اور جو نبی کے صحابہ کا دفاع کرے، اور دوستو بزرگوں جو حضرت معاویہ پہ لگی تہمتیں صاف کرے، جو ابو بکر عمر عثمان کا دفاع کرے، اس حدیث کے لیے وجہ سے میں کہتا ہوں اگر مباحث ہے
اور صحابہ کے دفاع میں لگ گیا، خود مشرک نہیں، کیونکہ مشرک تو نبی کا دفاع کرنے والا مشرک بھی جہنم میں، ابو طالب اس نے پیغمبر کا دفاع کیا ہے لیکن پھر بھی جہنم میں ہے، مشرک نہیں ہے، مباحث، لیکن وہ صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا، رافضیوں کے خلاف، مودودیوں کے خلاف، للڑوں کے خلاف، اور اسی طرح جو ائمہ کا دفاع کرتا ہے اور غیر مقلدوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا تو اس پہ بھی جہنم کی آگ اللہ حرام کر دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کانا حقاً علینا نصر المومنین، یا نصر دفاع کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم پہ لازم ہے مومنوں کا دفاع کرنا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، پڑھا ہے نا سورۃ الحج میں، بھول گیا ہے، اللہ الذی یرسل الرياح، دلیل عقلی آ گئی۔ اب دیکھو، اللہ الذی، اللہ ہی ہے، نہ کہ تمہارے بزرگ۔ مفتی احمد یار کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو اللہ کے ولی ہوتے تھے ان کے پاس کھونڈیاں ہوتی تھی اور یہ بادلوں میں ڈالتے اور جدھر دل کرتا لے جاتے۔ آگے لکھتا کہتے ہیں بعض بزرگ تو بارش بیچا کرتے تھے۔ یہ پکے مسلمان لوگ ہیں، عاشق۔ ابو جہل سے بھی 10 قدم آگے۔ اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ ہی وہ ہے، حسر ہے، کوئی بابا شابا نہیں، اللہ ہی ہے وہ۔ عجیب باتیں ہیں، مشرکوں کا حال دیکھو، انہوں نے خدا کی خدائی کے ساتھ کیا، تماشا کیا لگا ہے کہ ہر بابا مختار کل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جٹ آیا، جٹ عرابی، اس نے آ کے کہا ہلاکت الاموال والعیال، مال برباد ہو گئے، عیال تباہ ہو گئی، ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے محبوب کے بارش ہو۔ اس جٹ کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر کے بس میں بارش نہیں ہے، اسے کہ ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کر۔ نبی پاک نے منبر پہ دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی جب جمعہ شروع ہوا تو آپ نے جب سجدہ کیا تو چکڑ تھا، کیچڑ، بارش شروع ہو گئی، ہفتہ اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہی آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، چھپریاں بھی ڈھائے گئیاں، ادعوا اللہ، دعا کرو کہ یہ بادل کہیں اور چلے جائیں۔ نبی پاک نے منبر پر دعا کی۔ صحابہ کہتے ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو مدینے کی فضا میں بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیغمبر دعا کر سکتا ہے، بارش اور بادلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، اور وہ بھی زندہ پیغمبر ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑا تو صحابہ اے مسجد الغمامہ، وہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر حضرت عباس سے دعا کرانے چلے گئے، پیغمبر کی قبر پہ نہیں گئے۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتصیر سحابا،
پس چلاتی ہے بادل کو، سبحان اللہ، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، بارشوں سے پہلے والا پورا منظر قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا۔ بارشیں وہاں ہوائیں چلاتی ہیں بادل کو، پس پھیلاتی ہیں اس کو آسمان میں جس طرح اللہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ، اور کر دیتا ہے اس کو اللہ پاک کسفن تہبتا فَتَرَ الْبَدْقَ، پس دیکھتا ہے تو بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس جب پہنچاتا ہے وہ بارش جس کو چاہے اپنے بندوں سے، اذا ہم یستبشرون، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کرنے والا کون؟ ہوائیں چلانے والا اللہ، بادل بھگانے والا اللہ، بادلوں کو پھیلانے والا اللہ، تاب تاب بنانے والا اللہ، بادلوں سے بارشیں برسانے والا اللہ، تو پکار سننے والا بھی صرف اللہ۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ،